اس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے بلیڈ سے ان لوگوں کا قتل کیا تھا، لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ وہ ویڈیو یارم کے سب دشمنوں کے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں دے گا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یارم کے خلاف اٹھے۔ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لانی ہوگی روح، ہم رابطے میں رہیں گے، تم یہ فون چھپا دینا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا روح، لیکن یارم جیسے درندے کو سلاخوں کے پیچھے بچانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان بھجوا دوں گا۔ سارم اس کے رونے کی آواز سن کر خاموش نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں پر نرم پڑ گیا تو ڈیول کو کبھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ یارم کو کہ کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ بہت بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کہہ پائی تھی۔ میرا یقین کرو روح، میں جتنی کم ہو سکے گا اتنی سزا یارم کو دلواؤں گا۔ یقین کرو، سزا کاٹنے کے بعد وہ جب تمہارے پاس آئے گا تو انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یارم کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ بس اتنا کہہ کے سامنے والے نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ پھانسی کا نام سن کر روح کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد بھی روح کافی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ کیا وہ یارم کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے ہی یارم کو اس طرح پولیس کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے سارم کی بات مان کر وہ ثبوت ڈھونڈتی؟ لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ساری زندگی یارم کو ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، ایک عام سا انسان۔ اسے کبھی کسی طرح سے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی۔ سارم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پھانسی نہیں ہونے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو، پر کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ یارم اس کے ساتھ عام زندگی گزارے گا، اور یارم کو ایک عام زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ سارم کی باتوں کو سوچتے ہوئے ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تھی کہ نظر سامنے والے کمرے پر پڑی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یارم کے خلاف ثبوت اسی ہی ایک کمرے میں ملیں گے۔ وہ اس کمرے کے قریب آئی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ اگر نوکر اسے اس کمرے کے قریب دیکھ لیتے تو یہ خبر بھی یارم تک پہنچا دیتے۔ اس وقت وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اسے کبھی بھی یارم سے وہ چابی لینی تھی، اس لیے اسے یارم کے ساتھ نارمل ہونا ضروری تھا۔ ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چابی یارم کے پاس تھی اور اسے کسی بھی طریقے سے وہ چابی یارم سے نکلوانی تھی۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، اس کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، وہ یارم سے آسانی سے وہ چابی لے سکتی ہے۔ لیکن سارم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یارم کو بالکل بھی شک نہ ہونے دے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب یارم کو شک ہوئے بغیر کیسے اپنا کام کرے، جبکہ یارم کو اس کی سوچ تک پڑ سکتا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ یارم کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سوال اب اس کے فیوچر کا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے کسی بھی طرح یارم کو سیدھے راستے لانا تھا۔ یارم گھر آیا تو اسے باہر بیٹھا دیکھ کر وہ مسکراتا اس کے پاس آیا۔ اس طرح سے باہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی یا نہیں، لیکن بہت دنوں بعد اسے اس طرح سے دیکھا تھا۔ میرا پیارا بیبی، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ پھر وہ ذرا سی مسکرائی۔ اسے اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر یارم کو کچھ عجیب لگا۔ یارم کو یقین تھا کہ وہ روح کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اتنی جلدی؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مزید پوچھنے لگا۔ بہت بہتر، وہ بہت تھوڑی سی آواز میں بولی تھی، لیکن یارم کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ گڈ، طبیعت ٹھیک ہے تو چلو کہیں باہر سے ہو کے آتے ہیں، ویسے بھی اتنے دنوں سے بور ہو رہی ہو، چلو ڈنر کہیں باہر کریں گے اور پھر ایک پرسکون لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ اس نے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ یارم، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میرے خیال میں ہمیں اب نہیں نکلنا چاہیے، اور ویسے بھی میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا۔ روح نے اپنی طرف سے بہت احتیاط سے کہا تھا، کہیں سے شک نہ ہو جائے، اسی لیے شاید یارم نے اور زور نہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میری جان کی مرضی۔ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آج سے واپس نارمل دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی روح اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ آج تمہیں اس طرح سے دیکھ کر ویسے بھی فریش ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر بھی فریش ہو کے آتا ہوں جب تک تم میری
میری سے کہو کہ وہ کھانا لگائے۔ وہ اسے ہدایات دیتا بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ جب روح کا سارا دھیان اس کے ہاتھ پہ تھا جس میں اس نے ایک کی چین پکڑ رکھا تھا، اور اس کی چین میں وہ اکلوتی چابی تھی جسے یارم ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ یارم اسے کسی نہ کسی بات میں لگائے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کا نارملی جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے سامنے مسکرانے میں ناکامیاب رہی۔ جب اندر سے انسان اداس ہو تو لبوں پر چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ روح کا بھی یہی حال تھا۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد بھی یارم کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ روح میں بہت خوش ہوں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر۔ تم نہیں جانتی کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا یارم تمہارے بغیر مر جاتا۔ تم نے اپنے یارم کو بچا لیا۔ آئی لو یو سو مچ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے سامنے یہ سب کچھ نہیں لاؤں گا۔ جیسا پہلے تھا اب سب کچھ ویسا رہے گا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں، سائڈ دراز پر رکھی اس کی کی چین پر تھا۔ وہ یارم کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سونے کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی اپنی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ پہ دیکھا جہاں یارم تھا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ یارم اس کمرے میں ہے۔ اس کے پاس یہی موقع تھا سب کچھ دیکھنے کا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے اندازے کے مطابق یارم اسی کمرے میں تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنا چاہا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی تھا، مگر نہ جانے کون۔ اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ شاید یارم کا کوئی ساتھی، اس کے گناہوں میں ملوث کوئی انسان۔ جبکہ یارم اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے اپنا سر دبا رہا تھا۔ تم تو باہر آ چکے ہو نشان۔ اب تمہیں وکرم دادا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرا مجرم ہے اور میرے پاس ہے۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو ڈیول مت بھولو، وکرم دادا کے بہت احسان ہے تم پر۔ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے، وہ میری محبت ہے۔ اور اس آدمی نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی ہے۔ وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کاظمی اسے رکھے گا۔ میرے خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈنا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے۔ مت بھولو اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں، بادشاہی دے رہا ہوں، غلامی چھوڑو اور حکومت کرو، لیکن یارم کاظمی سے غداری کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں وہ کرسی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے وفادار رہو۔ اس کمرے میں سوائے کتابوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ جگہ جگہ فائلز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی لائبریری ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا۔ یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا۔ اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتنا کہ اسے کڈنیپ کرنے والا بھی وکرم دادا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے وہیں باتیں کر رہے تھے کہ جب روح کو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، خاموشی سے دبے پاؤں جیسے آئی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ وہ بنا آواز کیے سوتی بنی رہی۔ کل کا دن برباد ہو چکا تھا۔ وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر پائی تھی۔ اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا تھا۔ وہ اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے کبھی بھی کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی۔ وہ اس وقت یارم کے جیکٹ کی جیب میں تھی۔ یارم اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا۔ وہ دروازے پر رک کر ذرا سا مسکرایا۔ وہ اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی۔ یارم جانتا تھا کہ روح نے اسے کیوں پکارا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جھکا تھا۔ روح کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے یارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے بالکل بھی پتہ چلنے دیے بغیر اس کی جیکٹ میں سے وہ چابی کھینچ لی۔ جب اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا، جبکہ روح نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں اور دوپٹے کے بیچ اس کی چین والے چاقو اور چابی کو چھپایا تھا۔
یارم مسکراتا ہوا باہر آیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ روح میری جان، تم سارم کی باتوں میں آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہو، لیکن تم میرے پاس اور میرے لیے یہی سب کچھ ہے، اور کوئی بھی 2 ٹکے کا پولیس والا اور وہ جاسوس معصومہ تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتے، کبھی نہیں۔ تم بھی کتنی بھولی ہو، کسی کی باتوں میں آ جاتی ہو، لیکن میں ہوں نا، تمہیں کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ یارم نے سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں وہ کی چین غائب تھا۔ ہائے میری معصوم سی چورنی، اور وہ دلکشی سے مسکرایا۔ یارم سیدھا آفس آیا تھا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہتا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو، خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر کوئی پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے، اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا، وہ تو میری روح کو میرے پاس لا رہا ہے، یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تمہیں اس کے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیا پلان کیا ہے اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان ہے کہ وہ روح کو میرے قریب لا کے میرے خلاف ثبوت روح کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈمپلز آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری روح بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ لیکن ڈیول، تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون روح تک پہنچتا ہی نہیں، اور نہ وہ سارم سے رابطہ کرتی۔ تم نہیں سمجھو گے خضر، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح نے کیا کیا؟ اس بے وقوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میری ہی الماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو ٹھیک سے چیزیں چھپانا بھی نہیں آتی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں یار، بیچاری کنفیوز ہو جاتی ہے، ویسے بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کانپ رہی ہوتی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی میری ہمت دیکھو، مجھے بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے۔ یارم کی بات پر خضر قہقہ لگا کر ہنسا۔ آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین نکال لی تاکہ وہ اس روم میں جا کر میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تمہارے خلاف ثبوت نکال سکتی ہے وہاں سے؟ تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کتنی سمارٹ ہے، میں بتا تو چکا ہوں تمہیں۔ لگتا ہے کہ وہ وہاں سے کچھ نکال پائے گی؟ فرض کرو سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے بھی ہوگا، تب بھی وہ اسے کچھ نہیں کر پائے گی، یارم نے بے فکری سے بتایا۔ تم اس بات کو مذاق میں لے رہے ہو، جبکہ سچ تو یہ ہے اس کا معصوم دماغ یہ چالاکیاں سوچ ہی نہیں سکتا۔ نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ جان جائے گی، میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی۔ جانتے ہو خضر، میں نے اس سے کہا کہ ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں، تمہیں اس سب میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اس نے سب کچھ جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کیا چیز ہے۔ اس کے بعد بھی اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ مجھے اندر کروا کے وہ واپس پاکستان چلی جائے گی، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں اس کو چٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہا ہوں، میرے خیال میں اب اسے پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اس سارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے وہ مجھے اندر کروا دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیول کے لیے سب برابر ہے، اور ڈیول کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر غلطی کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، چاہے غلطی کرنے والی میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا خضر، تو بہت پچھتائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا۔ ذرا اس جاسوس کو بلانا یہاں، جو ہمیں بے وقوف سمجھ کر اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ چکی ہے۔ آج اس کی بھی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں، یارم نے کہا۔ تو خضر ہاں میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ چابی روح کے ہاتھ لگ چکی تھی۔
میری اور شفا اس وقت باہر دھوپ سیک رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئے۔ اس نے اپنے دماغ سے سوچیں جھڑکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی نہ آ سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک ایک فائل چیک کی جس میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، شاید اس میں سے کچھ مل جاتا۔ لیپ ٹاپ چلانا اسے نہیں آتا تھا اور یاریم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے ہیں وہ اس طرح سے تو سامنے نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سارم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سارم نے اسے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل ویسے کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور سارم کو فون کیا۔ سارم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگتی۔ پھر سارم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کو کہا، اس نے ویسا ہی کیا اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پر نظر آئی اس نے سب کچھ بتا دی۔ سارم نے کئی فائلز کھلائی اور سب کچھ چیک کروایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی پتہ نہ لگوا پائے۔ روح کہاں ہے؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر وہ آپ کے آفس روم میں ہے، شفا نے بتایا۔ اچھا لنچ کیا؟ اس نے یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب بھی منع کر دیا تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا۔ بے وقوف لڑکی، جاسوسی بعد میں بھی تو کر سکتی تھی، پہلے کچھ کھا تو لے۔ پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سی سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے اپنا مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوسن، سب کچھ کرنا ہے مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سارم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے اپنا فون چھپانے کی کوشش کی کیونکہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی، پھر کچھ کاغذات نکالے۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا کہ معصومہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی۔ خضر نے بولنا شروع کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنے کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کوئی گنڈے نہیں تھے بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے سچائی پتہ لگانے کے لیے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا، اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو اور ہمیں دیکھو، ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ تم وہ ظاہر لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ خضر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، لہجے میں نرمی جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا، جبکہ شارف بے نیازی سے اپنے موبائل پر PUBG کھیل رہا تھا۔ بار بار شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، یس ڈارلنگ، اور میں یہ سب کچھ اس دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر پہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پر گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں وہیں بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تم کس ماں سے بات کر رہی ہو؟ کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے
پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے تو وہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران یارم پہلی بار بولا تھا۔ وہ اسے بھگا کر لایا تھا اپنے ساتھ، اس کے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر۔ اس نے شادی کی تھی اس کے ساتھ، عروہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا؟ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ تم بن رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، اور تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتی ہو۔ اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلی اسے یہاں سے بھیجنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے بحفاظت پاکستان پہنچاؤ گی، اس نے لیلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بوس، لیلی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے لے کر باہر چلی گئی۔ جبکہ اب یارم اور خضر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے اپنی گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا۔ ہاں یار، میں کچھ زیادہ سیریس ہو گیا تھا، لیکن اب ٹھیک ہوں۔ میں نے یقین دلانا چاہا، لیکن ان دونوں نے گھورنا نہ چھوڑا۔ اوکے فائن، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بھی اس کمینے انسپکٹر کے لیے؟ یار وہ کمینہ انسپکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے؟ وہ اداسی سے بولا۔ آج رات پارٹی کرتے ہیں، شارف کی بریک اپ پارٹی، خضر نے مسکراتے ہوئے پلان بنایا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف مسکین صورت بنا کر بولا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلی ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلی نے اس کا سارا سامان پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی، بہت اچھی نہ صحیح، لیکن ایک چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن ہی گئی تھی۔ لیکن معصومہ یہ سوچ رہی تھی کتنے عرصے سے یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب جانتے تھے معصومہ کیا کر رہی ہے، اور وہ شارف جو اس سے محبت کے دعوے کرتا ہے، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اس کے بارے میں، اور اسے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، اور اس کے باپ کے قاتل تھا کون؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا، نہ کہ اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے۔ اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم اس کے باپ کے قاتلوں کو پتہ لگائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہیں، وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی، ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو معصومہ؟ لیلی نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ لیلی، میں نہیں جاننا چاہتی، وہاں میرا ہے ہی کون؟ تم نے کبھی ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے؟ میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی پچھلے 2 سال سے، ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بابا ہر سال ہم سے ملنے آتے تھے، میرے لیے ہزاروں گفٹس لاتے تھے۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلی، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے۔ میرے بابا کام کے کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے بابا غلط نہیں ہے۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے، مجھ سے اتنے دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ ہر سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تھا، وہ پاکستان آئے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں، اور پھر ایک دن خضر کا سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے، کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے، نہ ہی وہ غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا سخت سے سخت انجام کے حقدار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیول سر ایسا ہی کریں گے، وہ ان کو لوگوں کو ضرور سزا دلوائیں گے۔ ہاں یہ افسوس ہے کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ لیلی اسے گھور کے
دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی، مطلب تم کہیں جا رہی ہو؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی، یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں تمہیں، ہم فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں، پولیس کو شک ہو چکا ہے، لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ مس معصومہ صدیق، تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو؟ ہاں، تم غلط راستے پر نکل گئی تھی، تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تمہیں اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تمہیں وہ فون روح تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس معاملے میں کتنا ٹچی ہے، تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ روح سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شارف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھرے تھے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن وہ صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ، تمہارا باپ دن میں 25 بار تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا تم بالکل میری بیٹی جیسی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے ساری شاپنگ یہاں سے میں کر کے بھیجتی تھی، ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب میں سے فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اس کا دوسرا خاندان ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہو معصومہ؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں نیچے زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو، صدیق نہیں رہا لیکن تم تو ہو نا ہمارے ساتھ، اور ڈیول کو یقین ہے کہ اب تم انسپکٹر صارم جیسے گھٹیا انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آؤ گی۔ جلدی سے اپنا سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور یہ رونا دھونا بند کرو، ڈیول کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں۔ لیلا جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گے نا؟ خضر نے مشروم کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ میرے یار، ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے، شارف دکھی انداز میں بولا۔ کوئی اور بات نہیں، ہم یہی بات کریں گے، تمہیں مجھے گارنٹی دینی ہوگی کہ تم کبھی زندگی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ دل توڑا ہے، اب یہ بات الگ ہے کہ تمہارا یہ نازک دل دن میں 100 بار ٹوٹتا ہے۔ اوئے، اس بار سیریس والا ٹوٹا ہے، شارف دکھی عاشق کی طرح بولا۔ اتنی سختی سے میرا دل پہلے کسی نے نہیں توڑا، اگر تم میرے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے، شارف نے مشروم پیتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھی پی لیں، آپ بھی تو دکھی ہیں آج کل۔ شارف کو اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کا بھائی ہے۔ نہیں، میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گا، اور ویسے بھی میری بیوی کو اس کی اسمیل پسند نہیں۔ یارم نے شراب کا گلاس اس سے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد کسی لڑکی پر یقین نہیں کروں گا، سب لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں، شارف ہاتھ ہلا ہلا کر دکھی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر خضر ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ اگر اب وہ تیرے سامنے بھی آ جائے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا، ہے نا؟ خضر نے پھر سے کہا۔ میرے باپ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، یہی سننا چاہتا تھا نا تو؟ وہ میرے سامنے آئے گی، میں اسے نظر پھیر لوں گا، یہی سننا چاہتا تھا؟ آپ پر گئی دل میں ٹھنڈ، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، کیونکہ ہاتھ دونوں خضر کے گریبان پر تھے۔ ہاں پر گئی ٹھنڈ، اب تجھے بھی ٹھنڈ پرواتا ہوں، کہیں نہیں جا رہی تیری معصومہ، وہ یہیں رہے گی ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم کے لیے کام کرے گی۔ شارف، وہ صدیق کی بیٹی ہے، اور صدیق ہمارے لیے کیا تھا یہ تو بھی جانتا ہے، ہم صدیق کی بیٹی کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ شارف کا گال تھپتھپا کر مسکرا کر بولا۔ مطلب معصومہ نہیں جائے گی؟ اس نے دونوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ تو نہیں جائے گی، لیکن تم اب اس کی شکل نہیں دیکھو گے،